نون لیگ والے الیکشن ہار رہے تھے اگر اس وقت کا وزیر اعظم نواز شریف انتخاب میں مداخلت نہ کرتا، اور جن لوگوں نے میری تقریریں سنی ہیں اس الیکشن میں یہ بات کہتا رہا کہ نواز شریف اگر آزاد جموں و کشمیر کے انتخاب کے اندر تم دھاندلی کرو گے، تم مداخلت کرو گے تو تمہارا اثر بہت برا ہوگا۔ آج دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف ذلیل و رسوا ہوا اور وطن پاکستان میں اس کو کوئی جگہ نہیں ملی اور وہ بیرون ملک کا سفر کر کے یہاں سے روانہ ہوا۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اس نے پاکستان کی عوام کی خاطر، پاکستان کے لوگوں کی بھلائی کی خاطر، تحریک آزادی کشمیر کی تکمیل کی خاطر، اور اس نے ایک مضبوط پاکستان، ایک مضبوط جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ وفاق کا جو فیڈریشن کا اس نے خواب دیا، اسلامی بینک کا اس نے خواب دیا، اس نے اسلامی معیشت کا خواب دیا، اس نے اسلامی ایٹم بم کا خواب دیا۔ لیڈر اس کو کہتے ہیں جس نے ملک کو گامزن پر لے گیا۔ جب بھٹو صاحب کو تختہ دار پر کھڑا کیا گیا تو ان کی میت کو لاڑکانے گڑی خدا بخش لایا گیا، کیونکہ پابندی بہت تھی۔ تیسرے دن ان کی قبر پر جانے کی اجازت ہوئی تو بھٹو صاحب کے وکیل یہ بختیار وہاں قبر پر حاضری دینے کے لیے بازار قائد پر حاضر ہوئے تو کھڑی خدا بخش کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے قائد کا کوئی ہمارے لیے پیغام۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام اس نے عوام کو سنایا کہ یہ میری قوم کو، پاکستان کی عوام کو یہ بات بتا دینا کہ بزدل قوم کے بہادر لیڈروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن، میں نے پیپلز پارٹی کے اندر رہ کے جدوجہد کی ہے۔ میں پیپلز پارٹی کے نظریات سے، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کے میں نے سیاست میں کام کیا ہے۔ دوستو میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ میرے نزدیک سب سے جو ضروری چیز ہے سیاست میں وہ کمٹمنٹ، وہ مستقل مزاجی ہے۔ میں نے ایک دفعہ نوائے وقت میں ایک اداریہ پڑھا جب سکندر ایاد خان ریاست جموں و کشمیر کا وزیر اعظم منتخب ہوا تو سلطان سکندر نے یہ بات لکھی کہ مستقل مزاجی انسان کو کندن بنا دیتی ہے۔ سکندر ایاد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور وہ لوگ جو میرے لیے 90 کے الیکشن میں یہ بات کہتے تھے کہ اس لوانگڑے لڑکے کو کون ووٹ دے گا، دنیا نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کمٹمنٹ اور اپنے نظریے کے ساتھ وفاداری کے سلے میں مجھے ریاست جموں و کشمیر کے اندر 2 دفعہ قائم مقام وزیر اعظم بنایا گیا، اور اگر اس دفعہ آپ مجھے ممبر قانون ساز منتخب کیا ہوتا تو میں اس وقت ریاست کا وزیر اعظم ہوں۔ لیکن دوستو الیکشن وہ گزر گیا، لوگوں نے ووٹ دے دی، ٹھیک ہے۔ اب نیا دور آ گیا۔ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، آج پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور میں آپ کی وساطت سے اور آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے بھی ریاست جموں و کشمیر کے عوام کا منڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی تو اس کا اثر نواز شریف سے بھی برا، لیکن میرا نہیں خیال اس نے یہ پہلے اپنے پارلیمانی پارٹی کے اندر اور پارٹی کے اجلاس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر واضح نہیں جیت سکتے، اور آپ لوگ اس میں زیادہ تر مداخلت ایسی بات نہ کریں جس کے پارٹی کی رسوائی۔ دوستو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آئیں پی ٹی آئی کا دور ہے، چلیں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ کسی دوست نے کہا کہ آزاد الیکشن میں حصہ لیتے ہیں
हमारे बहुत दोस्त जैकेट पहन कर इस्लामाबाद में डेरा डाल के बैठ गए, लेकिन मैंने किसी की बात पर तवज्जो नहीं दी। मैं अपने अवाम के साथ, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, जिसके साथ अवाम है वही हुकूमत पाकिस्तान है, वही हुकूमत आज़ाद कश्मीर। वो कहते हैं तायर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। मैं कभी किसी के दर पर जाके आपको बताऊं, 5 साल में अपोजिशन में रहा, इन नून लीग वालों ने कहा कि परवेज अशरफ बड़ा करप्ट आदमी है, परवेज अशरफ ने बड़ी करप्शन की है, ये बड़ा जालिम आदमी है, इसने थाने कचहरी, हम थाने कचहरी की सियासत करेंगे, इसने मेरिट कायम नहीं किया, हम मेरिट कायम करेंगे। इन्होंने कहा कि ये करप्ट आदमी है, हम करप्शन से पाक माशरा जो है वो इख्तियार करेंगे। दोस्तों, आप 5 साल हमारी हुकूमत को आपने देखा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से देखा, आपने 96 से 2001 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखा, आपने 96 से 2001 में जो है वो मेरा अपोजिशन में मेंबर असेंबली था, मुझे आपने देखा किसी शख्स, इस हल्का बरनाला का कोई शख्स, मेरा भाई बल्दिया का एडमिनिस्ट्रेटर रहा, मेरा भाई जिला कौंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर रहा, कोई एक शख्स थाना बरनाला का ये नहीं कह सकता कि वलीद अशरफ या मैं किसी गली में फीते के साथ गलियों के एस्टीमेट जो है वो मैंने बनाए हुए। और ये मुझे कहते हैं कि इसने करप्शन की थी, मैंने हर जलसे में उनको ललकारा। जब बरनाले के अंदर किया, मैं उस वक्त इलेक्शन में 9-8 महीने बाकी थे, तो मैंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सुनो, मुस्लिम लीग नून वालों, हुकूमत को 8 या 9 महीने रह गए हैं, पकड़ लो परवेज अशरफ को, अगर कोई करप्शन किया तो उसका हिसाब कर लो, ये वक्त गुजर जाएगा और आप फिर कभी मुंतखब नहीं होना और आपको ये सारी। वो फिर कहते हैं कि परवेज अशरफ बहुत समझदार आदमी है, ये वही अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी समझदारी को, ये बहुत समझदार आदमी है, इसने लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी फाइलों को जला भी दें, उनके राख के ढेर से भी उठाकर आपका इंसाफ किया जाए। आपने जो जुल्म इस हल्के की आवाम के साथ किया, आपने जो थाने कचहरी के अंदर लोगों को जलील और रुस्वा किया, और झूठे और बेबुनियाद पर्चे जो आपने कराए, उनका भी हिसाब होगा, आपकी करप्शन की हिसाब होगा। और मैंने लोकल गवर्नमेंट का आपको बताऊं, ये अलग बात है कि मेरे बारे में एक तासर है कि ये बहुत शरीफ आदमी है, ये कोई बहुत ही कमज़ोर आदमी है, ये डर जाता है जब जो भी दब जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, बदमाशी की सियासत, धोखाधड़ी की सियासत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। परवेज अशरफ जो है इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इस हल्के की आवाम के साथ मिलकर रियासत इक़्तिदार पर मुद्दतों इंशाअल्लाह और रहती ज़िंदगी तक फायद रहेगा। इसलिए कि मैंने लोगों की खिदमत की, लोगों की मैंने आज तक, मैं आपको बताऊं, मेरे पास बंदा आ जाए, लोग ये तवक्को करते हैं। कल मिर्जा शबीर साहब ने मेरा जलसा कराया, ये मेरे पास आएंगे, ये तवक्को करेंगे कि और कुछ ना हो, परवेज अशरफ मेरे साथ हाल मिलाए, मेरा हाल पूछे, मुझे पहचान ले कि ये वही राजा शबीर है जिसने किला छप्पड़ में मेरा जलसा कराए। तो अगर ये आए तो मैं कहूँ किधर से आए हो तुम, तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। और ऐसे हजार लोग टूट चुके हैं, और आने वाला दो कि मोरा तीर से लाओ अशरफ को जितावांगे। ये इस हल्के की गरीब अवाम की आवाज़ है। अल्लाह ताला के रह गए हैं, अपने कहा 2 महीने रह गए हैं, अब आपकी हुकूमत में सिर्फ 3 दिन बाकी, आज 2 दिन बाकी है, 7 और 8 और 9 को आपकी हुकूमत, या 10 को सुबह आपकी हुकूमत, आपके तमाम इख्तियारात जो हैं वो सलब हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि काम करना हो, किसी की गिरफ्तारी करनी हो, कोई करप्ट हो, उसका
ایک دن بھی کافی ہے، پھر نہ کہنا یہ گزر گئے کہ میرے ساتھ وہ احتساب کا معاملہ نہیں کر سکے۔ میں دوستوں آپ کو بتاؤں، اتنا مجھے ان لوگوں پر کوئی شکوہ نہیں کہ انہوں نے مجھ پر کیا الزامات لگا، مجھے اپنے دوستوں پر، اپنے کارکنوں پر، اپنے حلقے کی عوام سے یہ ضرور کہ پتہ نہیں، یہ کہتے ہیں نون والے کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، نون والے یہ بات کہتے ہیں، ٹھیک چلائی، لیکن دوستو میں اگر کرپٹ ہوتا تو یہ لوگ مجھے کبھی نہ چھوڑتے، یہ لوگ مجھے کبھی نہ چھوڑتے۔ اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت جب قائم ہوگی، مجھے کہا یہ تو بھاگ جائے گا، یہ تو الیکشن بھاگ جائے گا، لیکن میں بھاگا کے لیے پھر بھی بار کی طرح اپنے نظریات اور اپنے وقار پر ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ چلنے والے دوستوں، آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے لیڈر کو لوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ کے لیڈر کو کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پارٹی کے نظریات کی سودے بازی کی ہو، اس نے برادریزم آ کر جو ہے وہ جماعت کے اصولوں کی ہم بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری میں اور متفق ہیں، اور دنیا دیکھے گی کہ آنے والے انتخاب میں وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری ہوگا، اور یہ ان کا آخری دور ہے، سب سیاسی قوتوں کا یہ آخری دور ہے۔ بلاول بھٹو ایک لمبا عرصہ تک پاکستان کے اندر اقتدار میں رہے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ مل کر قدم با قدم اس کے ساتھ جو ہے وہ سہارا دیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا دوستو، جو آپ نے پچھلے دور میں غلطی کی، نون لیگ کی کوئی حکومت نہیں بننے والی، آنے والے وقت میں 10-20 سال اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، کہ بڑی مشکل سے اگر کوئی ایک آدھ سیٹ وہ ریاست میں جیت جائیں تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ پر جو ہے تو کانفرنس کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، اور میں نے پچھلے انتخاب میں بھی یہ بات کہی تھی، میں آج بھی کہتی ہوں، علاقے کے اندر لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، علاقے کے اندر لوگوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دوست آج رشتہ داری کی بنیاد پر یا کوئی بنیاد پر ہمیں چھوڑ کر بھی چلا گیا تو اگلے انتخاب میں پھر وہ ہماری صفوں میں شامل ہو۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، میں نے پچھلے الیکشن میں بھی یہ بات کہی ہے، لیکن اس علاقے میں اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کہتے ہیں آپ کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ کی کھیت۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، کوٹ جامل کے اندر کہا تھا، میں نے قلعہ چھپر کے اندر بابا نذیر کے جلسے میں یہ بات کہی تھی، جرال برادری ہے، راجپوت برادری ہے، اس کے تعلقات چودھری صحبت علی کے ساتھ، چودھری اشرف کے ساتھ رہے، اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مرزا شفیق صاحب کو ووٹ نہیں دیتا تو ان کے ووٹوں کا حقدار میں ہوں، کرنل وقار نہیں۔ اگر اس وقت جنہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے وہ اگر کرنل وقار کو انہوں نے ووٹ دیے، اس کی سزا کوٹ جامل نے بھگتی، اس کی سزا قلعہ چھپر نے بھگتی۔ آج کس طرح لوگ چھوڑ کر جوک در جوک جو ہے کوئی زرائی نہیں ہے۔ میں تو بڑا حیران، اتنے فنڈز کبھی ہمارے پاس سے ختم ہو جاتے، مجھے تو 50 لاکھ سالانہ ملتا تھا، اور ان کو 10 کروڑ روپیہ سالانہ ملا ہے۔ 50 کروڑ روپیہ 5 سالوں میں انہوں نے لیا ہے، کہاں ہے وہ 50 کروڑ؟ میں آج بھی جب میں لوگ درخواستیں دے رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، یہ خلاف بات ہے، آپ پیسے جمع کرا رہے ہیں، تو مجھے موصوف نے مسلم لیگ نون میرے دور کی ایک فہرست جو میں نے اسکیمیں دی تھی مجھے انہوں نے جو ہے وہ بھیجی، تو میں نے کہا کہ مجھے بھیجنے کی ضرورت ہے،
جو چاہیں آپ کے دل میں کرنا چاہیں کریں، چیک کرنا چاہتے ہیں، فائلیں چیک کرنا چاہتے ہیں. اتنی دیدہ دلیری سے میں نے 10 کروڑ روپیہ سالانہ کو معمولی رقم نہیں. میں نے تو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کیے، میں نے بڑی بڑی جو ہے وہ لوگوں کے کام کیے، واٹر سپلائی جہاں پینے کے پانی کی ضرورت تھی، لوگوں کو نوکریاں مہیا کی. آپ بھی علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ میں 1990 میں وزیر رہا. والد صاحب کے کوٹ جامل میں لوگوں کے ساتھ تعلقات، والد صاحب پکڑ کر ان بچوں کی نوکری میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے آرڈر کروایا کرتے. مرزا سردار گٹاروں والے والا آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ آیا تو میں ان کو لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے والد صاحب کا حکم ہوا. اللہ جنت نصیب کرے. مرزا نیت اللہ صاحب مرحوم کا بیٹا، والد صاحب نے جبراً مجھے کہا کہ یہ کرنا ہے، ہمارے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ. مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کتنے لوگ جو اس نے بھرتی کیے. میں نے تو لائن سپرنٹینڈنٹ کوٹ جامل سے قلعہ چھپڑ سے لوگوں کو آج بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مجھے دعائیں دیتی ہیں اور میرے سامنا نہیں کرتے. آج وہ مجھے ووٹ نہیں دے رہے لیکن وہ میرا سامنا نہیں کرتے. جب بھی آؤں تو مجھے بڑا لمبا سا سلام کر دیتے ہیں، میں بھی مسکرا کر خاموش ہو جاتا ہوں. چلیں اللہ نے اس کے حصے میں میرے ہاتھ سے جو ہے وہ لکھا تھا تو میں نے ان کو مہیا کیا. اس لیے دوستوں عزیزوں، سیاست یہ کہتے رہتے ایک بھی پڑھتا، ہم تو بے شمار پڑھ کے سکتے ہیں کہ جو بالکل بے بنیاد کارکنوں کے لوگوں نے انتقامی کارروائی پر چھوڑ کر نوکریوں سے ریٹائرمنٹ لے لی. اور میرے دور میں